اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق جو ہے وہ ہمارا دوسرے پارے سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ پارہ جو ہے، پاروں کی جو تقسیم ہے، یعنی قرآن میں جو 30 پارے ہیں، یہ تقسیم کوئی شرعی تقسیم نہیں ہے۔ یہ سہولت کے لیے کسی زمانے میں، یا جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تابعین کے زمانے میں سہولت کے لیے اس کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ تو پارے کی کوئی تقسیم جو ہے وہ شرعی تقسیم نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سورتوں کی تقسیم ہے وہ شرعی تقسیم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ بتائی جاتی تھی۔ آیتوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ کس آیت کو کہاں رکھنا ہے اور کس سورے میں رکھنا ہے۔ تو یہ صورتوں کی جو تقسیم ہے وہ بذریعہ وحی ہے، اور یہ پاروں کی تقسیم یہ سہولت کے لیے کیا گیا ہے، اور جیسا کہ بتایا جاتا ہے تاریخ کے اعتبار سے کہ یہ تابعین کے زمانے میں تقسیم ہوئی ہے۔ دوسرے پاری کی شروعات سیقول الصفحاء سے ہے۔ یہ موضوع جو ہے تحویل قبلہ کا موضوع ہے، یعنی قبلے سے پھیر دینا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ قبلہ جو ہے وہ ہر شریعت میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ تو قبلہ کہتے ہیں جس سمت توجہ کر کے، جس سمت رخ کر کے انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ قبلہ ہے۔ تو شرعی طور پر قبلہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالی سب مسلمانوں کے قبلہ ہیں، کیونکہ انسان جب بھی نماز پڑھتا ہے تو رخ اللہ کی طرف کرتا ہے۔ وہ اس بات کا ارادہ کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز میں اس بات کا اس کو ہمیشہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف سجدہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف رکوع کر رہے ہیں۔ تو اصلی قبلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے بھی ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہر طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرف حکم دیتے ہیں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہی ہے قبلہ۔ اور یہ قبلہ جو ہے شروعات اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ میں تھے تو وہاں پر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے، ایسا ہی حکم ملا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، ایک روایت میں ہے کہ ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچ گئے وہاں پر، یا ایک روایت میں ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے قبلہ بیت اللہ کو بدل کر کے قبلہ بیت المقدس کر دیا گیا، مسجد اقصی کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اور ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ تو یہی ہے تحویل قبلہ، اور یہ آخری بار پھیرا گیا۔ تو 2 بار قبلے کی تحویل ہوئی، ایک بار مدینے آنے سے پہلے اور ایک بار مدینے میں جانے کے بعد۔ تو اصلی قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، اور جیسا کہ روایتوں میں یہ ہے کہ بیت اللہ جو تھا حقیقت میں وہی قبلہ تھا ہمیشہ سے، تمام انبیاء کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ آیتوں میں فرمائیں گے کہ کیوں بیت اللہ اگر بنیادی طور پہ قبلہ بیت اللہ ہی تھا، تو کیوں بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف قبلہ کیوں بنا دیا گیا؟ اس کی وجہ بھی ابھی آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو جب قبلہ بدل کر کے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی فرمایا کہ جب یہ حکم آئے گا کہ اپنا رخ بیت المقدس اور مسجد اقصی سے بدل کر کے مسجد حرام کی طرف کر لو، تو اس وقت کچھ بیوقوف
जो बातें कहेंगे वो अल्लाह ताला इन आयतों में फरमा रहे हैं। अब शुरू करते हैं। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सा सीन जो है वो जब भी किसी फ़ेल पर आता है, फ़ेल मुज़ारे पे आता है, तो ये मुस्तक़बिल का मतलब देता है। यानी अब जल्दी ही ऐसी बात होगी, कोई बात जब जल्दी ही होने वाली है तो उसके लिए सीन आता है। सौफ़ा भी आता है, उसके लिए उसका मतलब ये होता है कि आगे ये बात होगी। तो सयक़ूलु तो जल्दी ही कहेंगे, सयक़ूलु तो जल्द ही कहेंगे। अस्सुफ़हा सफ़ीह माने होता है बेवकूफ़, सुफ़हा जो है वो बहुत सारे बेवकूफ़, सफ़ीह की जमा है। मिनन नास लोगों में से यानी बेवकूफ़ लोग। मा माने क्या, किस चीज़ ने, मा वल्लाहुम वल्ला युवल्ली माने होता है किसी चीज़ को फेर देना। अन क़िब्लतिहुम अन क़िब्लतिहिम क़िब्ला से, अन माने से, क़िब्लतिहिम उनके क़िबला से, अल्लती वो जो, कानू अलैहा जिस पर वो लोग थे। बाकी लफ्ज़ जो है उसका तर्जुमा पहले हो चुका है। तो सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी अन करीब, अन करीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे, मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा किस चीज़ ने इनको फेर दिया, अन क़िब्लतिहिमुल्लती उनके उस क़िबले से, कानू अलैहा जिस पर ये पहले थे। यानी अब तहवील क़िबले का हुक्म आ रहा है, यानी क़िबला जब बदला जा रहा है तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेवकूफ़ लोग अब इसके बारे में सवाल जवाब करेंगे। कुल, अब अल्लाह ताला यहाँ से क़िबला क्यों बदल दिया गया उसका जवाब दिया जा रहा है। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। कह दीजिए लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब अल्लाह ही की कुदरत में है, अल्लाह ही की मिल्कियत में है। अल मशरिक़ु वल मग़रिब मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह ही के हैं। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम अल्लाह ताला जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। तो पहला जवाब अल्लाह ताला ने दिया कि क़िबला से फेरना, ना फेरना ये सारा हुक्म जो है वो अल्लाह की तरफ से, और क़िबला जो है वो अल्लाह ही है बुनियादी तौर पर। तो चाहे अल्लाह ताला मशरिक़ की तरफ फेरे, चाहे मग़रिब की तरफ फेरे, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी मर्ज़ी से सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। तो जो लोग सीधे रास्ते की तरफ हिदायत पा जाते हैं, वो इस तरह के सवाल नहीं करते हैं, और जो लोग सीधे रास्ते की तरफ हिदायत नहीं पाते हैं, वो बेवकूफ़ होते हैं और वो इस तरह के सवाल करते हैं कि किसने फेरा? भाई अल्लाह ने फेरा। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िब्लतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। और अल्लाह ताला यहाँ पे ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है, यानी मुसलमानों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। तो जो सीधा रास्ता है वो बीच का रास्ता है, ना उसमें गुमराही है, ना उसके अंदर गज़ब है, या इस तरह कहा जाए ना उसके अंदर इफ़रात है यानी किसी चीज़ की ज़्यादती है, ना उसमें किसी चीज़ की तफ़रीत है यानी उसमें किसी चीज़ की कमी है। तो वो बीच का जो रास्ता है, वो सीधा रास्ता है, मुसलमानों का रास्ता, इस्लाम का रास्ता सीधा रास्ता है। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस तरह तुमको अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते पे चलाया, इसी तरह अल्लाह ताला ने तुमको
अल्लाह ताला ने तुमको मुतवस्सित उम्मत बनाया, बीच की उम्मत बनाया, मुतदिल उम्मत बनाया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का नेमत है कि अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दिखाया और बहैसियत उम्मत के भी उस इस उम्मत को मुतदिल उम्मत बनाया। मुतदिल उम्मत का मतलब क्या है कि इस उम्मत की तमाम अकायद, अमाल सब जो जो कुछ भी हैं, ये मुतवस्सित हैं, बीच के हैं। ना उसके अंदर कोई ज़्यादती है, ना उसमें कोई कमी है। में एक मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी, उसको बहुत सख्त अहकाम दिए गए, तो उसमें एक ज़्यादती थी। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो अहकाम नाज़िल हुए, वो अहकाम में बहुत ज़्यादा नरमी थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, इनके अहकामात जो हैं, वो मुतवस्सित हैं, मुतदिल हैं, बीच के हैं। तो उम्मतन वसता, बीच की उम्मत, मुतदिल उम्मत बनाया। तो कज़ालिका, ऐसे ही, इसका तर्जुमा है ऐसे ही, यानी जैसा कि पीछे गुज़रा, इसी तरह जअलनाकुम, जअलना, जअल यजअलु माने होता है बनाना, उम्मतन वसता, उम्मत लोग को कहते हैं, उम्मतन उम्मत, वसता, वसत माने होता है मोतदिल। एक वस्त होता है, वस्त माने होता है बीच, और ये वसत है, सीन पर ये जबर है, वसत, वसत माने होता है बीच का, मोतदिल। लितकूनु, काना यकूनु से है, इसके माने होना है। शुहदा, शहीद की जमा है, शहीद के माने होता है गवाह, और शुहदा उसकी जमा है, या शाहिद के माने गवाह होता है, उसकी जमा शुहदा है। अलन्नास, लोगों पर, यकून रसूल, और रसूल होंगे। यकून काना यकूनू से है, शहीद माने गवाह है, गुजर गया। आगे यन कलिबू अला अकीबई, एक लफ्ज है। इन कलबा यन कलिबू माने होता है फिरना, फिर जाना कहीं से। और अला अकीबई, अकीब माने एड़ी होता है, अकीबई तस्निया है, अपनी दोनों एड़ियों पर। अला अकीबई, अपनी दोनों एड़ियों पर। यनकलिबु, फिर जाता है। व इनकानत लकबीरतन, कबीरा माने होता है भारी, बड़ा। और यूजी अज़ा, यूजी माने होता है ज़ाय करना। और रऊफ, रऊफ माने होता है शफकत वाला। और रहीम, रहमत वाला। रऊफ रअफतुन से बना है, रअफतुन माने होता है शफकत। शफकत का जो तर्जमा किया जाता है, वो उसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब भी रहमत ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो रहमत का मतलब होता है, वो ये होता है कि किसी को बुराई से बचाना, किसी को किसी भी नुकसान से बचाने वाली रहमत जो है, वो रऊफ है। तर्जुमा करते हैं। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। और ऐसे ही हमने तुमको बनाया, उम्मतन वसता, मोतदिल उम्मत। क्यों बनाया? लितकूनू शुहदा अलन नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम शहीदा, और तुम पर गवाह हो। ये इसकी जो तशरीह है वो हदीस में ये है कि क़यामत के दिन जब पिछली उम्मतों के नबी और पिछली उम्मतें हाजिर होंगी, तो अल्लाह ताला जब सवाल करेंगे कि क्या हमने तुम्हारे पास नबी भेजे थे, तो वो उम्मतें इनकार कर देंगी। और जब उनके नबियों से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हम आए थे। तो अल्लाह ताला पूछेंगे क्या तुम्हारे पास गवाह हैं? तो वो कहेंगे कि हाँ, हमारे पास गवाह जो हैं वो आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो हमारी गवाह है। तो उनकी गवाही यानी हमारी यानी उम्मत मुस्लिमा की गवाही पूछी जाएगी, और उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हें कैसे पता चला कि ये नबी इन इन उम्मतों के पास आए थे? तो मुसलमान लोग ये कहेंगे कि हमको रसूल ने बताया।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے. تو یہاں پہ اس نعمت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کو اتنا بڑی گواہی کا درجہ دیا جا رہا ہے اور یہ تم کو بیچ معتدل امت کا معتدل امت کی جو نعمت ہے وہ دی جا رہی ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے اور ہم نے نہیں بنایا القبلۃ التی اس قبلے کو کنت علیہا جس پر تم تھے الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه مگر تاکہ ہم جان لیں لنعلم تاکہ ہم جان لیں من يتبع الرسول کون رسول کی اتباع کرتا ہے ممن ينقلب على عقبيه اس شخص کے مقابلے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے. یعنی کہا جا رہا ہے کہ بیچ میں جو قبلے کو بدل کر کے یعنی بیت اللہ سے بدل کے بیت المقدس کی طرف کیا گیا وہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور کون ایڑیوں پر پھر جاتا ہے. یعنی کون کس کے اوپر یہ بات بھاری لگتی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی اتباع کر کے رسول کی بات نہ مان کے اپنی ایڑیوں پر واپس چلا جاتا ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان جو ہوئے تھے وہ اہل مکہ تھے. مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور مکہ کے لوگ پرانے زمانے سے بیت اللہ ہی کے اندر عبادت کرتے تھے, بیت اللہ کی طرف اپنا قبلہ بناتے تھے. تو جب وہ مسلمان ہوئے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ ہی کو قبلہ بنایا. تو ایک طرح سے ان کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں تھی کیونکہ وہ ہمیشہ سے بیت اللہ کے اندر عبادت کرتے ہوئے آ رہے تھے. لیکن جب بیت اللہ سے بدل کر کے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر دیا گیا اور اس حال میں کہ وہ لوگ پہلے سے بیت اللہ کی جو عظمت کے قائل تھے, بیت اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی, تو اس وقت ان کا یہ امتحان ہو رہا تھا کہ کیا اللہ کے حکم پر وہ بیت اللہ کی طرف رخ نہ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں گے. یہ ان کا ایک امتحان تھا. اور کون وہ شخص ہوگا جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا اور بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرے گا اور بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرے گا. تو یہ اس بات کا جاننا مقصود تھا کہ کس کے دل میں پرانی محبت جمی ہوئی ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا, اور کون وہ شخص ہے جو اللہ کے حکم کی اتباع کرے گا, رسول کی اتباع کرے گا. یہ جاننے کے لیے پرانا قبلہ بنایا گیا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اور یہ جو قبلہ تھا یعنی بیت المقدس کی طرف کا قبلہ, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یہ بھاری تھا, یہ بڑا تھا, یعنی یہ اس پہ عمل کرنا بہت مشکل تھا, یہ مشکل تھا. مگر الا علی الذین ھدی اللہ, مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی. ہدا مانے ہوتا ہے ہدایت دینا. یعنی بیت اللہ کی طرف ان کا قبلہ ہمیشہ سے تھا تو اس لیے اس کی طرف نماز پڑھنا ان کے لیے بھاری نہیں تھا. لیکن اچانک سے جب بیت اللہ سے قبلہ بدل کر کے بیت المقدس کی طرف کر دیا گیا مکہ میں, تو وہ لوگ جو ہمیشہ سے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے ان کے لیے یہ بات بھاری تھی, یہ بات مشکل تھی, ان کے دل پر یہ گرا گزر رہی تھی یہ بات کہ وہ بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھیں, بیت اللہ کو چھوڑ دیں. لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی, یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت بخش دی اور ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ قبلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, قبلہ بذات خود کوئی معتبر چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اعتبار ملتا ہے. اب آگے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں. اس کا جو تعلق ہے وہ اس بات سے ہے کہ جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف دوبارہ سے قبلہ کر دیا گیا تو بہت سے لوگوں کے سوال یہ ہوئے کہ کیا وہ لوگ جو پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے رخ کر کے اور ان کا انتقال ہو گیا, تو
اب چونکہ قبلہ بدل کر کے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا، تو کیا ان کے جو ایمان، ان کے اعمال کیا سب ضائع ہو گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کا اجر نہیں دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے لیضیع ایمانکم، کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں۔ یہاں ایمان سے مراد جو ایمان کے تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا یعنی اعمال ہے، تو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ لرؤوف، بہت شفقت والے، رحیم بہت رحمت والے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے قبلے کی دلیل، قبلے کی وجہ جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ قبلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں مشرق و مغرب سب ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرف چاہیں گے اس طرف قبلہ کر دیں گے۔ یہ پہلی دلیل تھی، اور جو شخص اس بات کو نہیں سمجھتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو قبلہ بیچ میں بدل کر کے بیت المقدس کی طرف کیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون وہ شخص ہے جو اپنی دل کی بات مانتا ہے، اور کون وہ شخص ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ تو یہاں تک دو وجہ بیان کی گئی قبلہ کی۔ تیسری وجہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون۔ قد نرا، نرا ارا، قد نرا رآ یرا، یہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو نرا ہم دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے رآ یرا، رؤیت معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ تقلب، قلب، تقلب یا تقلب، تقلب، تقلب معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بار بار پھیرنا، پلٹنا۔ وجہ، وجہ معنی ہوتا ہے چہرہ، فی السما آسمان میں یعنی آسمان کی طرف، نولینک یعنی ہم آپ کو پھیر دیں گے، وہی جو اوپر آیا ہے، ولا یولی اسی سے مطلب ہے، پھیرنے کا مطلب ہے۔ قبلتن ترضاہا، رضا، جو رضیہ یرضا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پسند کرنا، تو رضیہ یرضا معنی پسند کرنا، ترضاہا آپ اس کو پسند کرتے ہیں، رضیہ یرضا، رضا جس کو کہتے ہیں رضا، کسی چیز کی پسندیدگی۔ فولی وجہ کا، تو آپ پھیریے اپنے چہرے کو، وہی ولی جو ہے وہ ولا یولی سے ہے۔ شطر معنی ہوتا ہے سمت، کسی چیز کی طرف، شطر معنی ہوتا ہے طرف، تو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یہاں پہ دیکھیے فرمایا گیا مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف نہیں، مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام جو ہے اس کا، اس کی جو تحدید ہے، اس کی حدود زیادہ ہے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، حیثو معنی ہوتا ہے، حیثو جو ہے وہ جگہ کو بتانے کے لیے آتا ہے، تو حیثما جہاں کہیں بھی، اس کا ترجمہ ہے، اور من حیثو جس جگہ سے، اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے۔ حیثو جو ہے جگہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ کن فولو، تو تم، جو ولی ہے اسی کی جمع ہے ولو، اوپر آیا ہے فولی، نیچے دیکھیے ولو ہے، تو ولو معنی ہوتا ہے تم لوگ پھیرو، وجوہکم جیسے اوپر وجہ ہے، نیچے اس کی جمع ہے وجوہ، اور شطرہ یعنی اس کی طرف۔ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اب بتائی جا رہی ہے تیسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، یہ بتایا گیا، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت اللہ سے بدل کے بیت المقدس کر دیا، مسجد اقصیٰ کی طرف کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسی کی طرف نماز پڑھنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ بیت اللہ کو دوبارہ سے قبلہ بنا دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس انتظار میں، اس شوق میں کہ کب ایسا حکم آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف بار بار کر کے دیکھتے تھے کہ کب اوپر سے حکم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہی تیسری وجہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پسند تھا بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا، قبلہ کر کے پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے نبی کی بات کو ضرور سنیں گے۔ تو قد نرا تقلب وجهك فی السماء، قد نرا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، بے شک ہم دیکھتے ہیں، قد نرا، بے شک ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجهك فی السماء، آسمان میں آپ کے چہرے کو بار بار پلٹنے، یعنی ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف آپ کا اپنے چہرے کو بار بار پلٹنا، تقلب وجہی کا، آپ کا اپنے چہرے کو بار بار پلٹنا، فی السماء، آسمان کی طرف، تو بے شک ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف آپ کا اپنے چہرے کو بار بار پلٹنا، یعنی ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا دیکھتے ہیں، یعنی آپ کے شوق کو، آپ کے انتظار کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلُنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جو آپ کو پسند ہے، تو ہم آپ کو آپ کے پسند کے قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ اب پھر اس کے بعد حکم دیتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ نبی کو حکم ہوتا ہے، آگے سب کو حکم ہو رہا ہے، تمام مسلمانوں کو، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم رہو، حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی تم رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر دو۔ اب یہ حکم ہو گیا، یعنی تحویل قبلہ ہو گیا، قبلہ بدل دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو بیوقوف لوگ جو سوال کر رہے تھے شروع میں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے سوالات کسی نا علمی، نادانی، کم علمی، جہل کی وجہ سے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے سوال جو ہے وہ جان بوجھ کر کے اس طرح کے سوال کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پریشان کریں، مسلمانوں سے بے بات کی بحث کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی قبلہ جو ہے، قبلے کی طرف پھیرنا وہ صحیح ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو کتاب والے لوگ تھے، یعنی اہل کتاب تھے، ان کو اس بات کا پہلے سے علم تھا، یعنی ان کی کتابوں میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہوگا، تو ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ قبلہ جو آخر میں بیت اللہ کی طرف ہونا ہی ہونا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، غافل معنی بے خبر، تو اللہ نہیں ہے بے خبر، عما یعملون، اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بیوقوف ہیں، جو آپ سے سوال کریں گے، ایک تو وہ جان بوجھ کے یہ سوال کر رہے ہیں، اور آگے بتا رہے ہیں ان کی ضد کے بارے میں کہ وہ ضدی کتنے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، أَتَيْتَ معنی ہوتا ہے آپ آئیں، تو آئیں، اور عطا یاتی کے ساتھ با آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پیش کریں، آپ لے آئیں۔ تو آگے ہے بِكُلِّ آیہ، عطیتہ کا تعلق اسی سے ہے۔ تبعو، تبع یتبع معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اتباع کرنا۔ چلیے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس لے آئیں بِكُلِّ آیہ، ہر نشانی، ہر دلیل، اگر آپ
اہل کتاب کے سامنے ہر دلیل کو پیش کر دیں، ما تبعوا قبلتک، تو وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ نہیں ہیں، وما انت، اور آپ نہیں ہیں، بتابع قبلتہم، اتباع کرنے والے ان کے قبلے کی، کیونکہ آپ تو بہرحال اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ نبی ہیں اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا قبلہ کیا ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان میں سے بعض اتباع کرنے والے نہیں ہیں قبلۃ بعض، دوسروں بعض کے، یعنی اہل کتاب میں سے کوئی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، وما بعضهم، اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بتابع، اتباع کرنے والا، قبلۃ بعض، کسی دوسرے کے قبلے کی، یعنی وہ آپس میں بھی ان کا قبلہ الگ الگ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشوں کی اتباع کریں گے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اذن اس وقت۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سوالات جو ہیں وہ ان کے ضد کی وجہ سے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے سامنے آپ کوئی بھی دلیل پیش کر دیں گے، وہ آپ کے قبلے کی بات ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے، کسی چیز کو جاننے کے لیے سوال نہیں کر رہے ہیں، ان کا سوال جو ہے وہ ان کے اندر کی دشمنی، ان کے اندر کے نفاق اور ان کے اندر کے جو بے بات کی بحث کرنے والی جو فطرت ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اور آگے اسی چیز کو ایک اور بات ایک اور بات سے اسی چیز کو فرمایا جا رہا ہے، ایک اور مثال کے ذریعے کہہ سکتے ہیں آپ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ عارفہ یعرفو معنی ہوتا ہے، عرفہ یعرفو معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو پہچان لینا، معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، تو اسی سے ہے عرف یعرف، عرف یعرف معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ دیکھیے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ، الذین، وہ لوگ جو، آتیناہم، ہم نے ان کو دیا، الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، اس کو پہچانتے ہیں، یعنی آپ کو پہچانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں اسی طرح جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جب وہ اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو پتا ہے کہ یہ ان کا بیٹا ہے، ان کو اپنے بیٹوں کو دیکھ کے کوئی بھی ان کو پہچان لیتا ہے، تو اسی طریقے سے جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو علامتیں، جو نشانیاں ہیں ان کی کتابوں میں پہلے سے بیان کی گئی ہیں، تو ان کے جو علماء ہیں وہ ان چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ یہی آخری نبی ہے، تو وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں مانتے ہیں پھر؟ تو وَإِنَّ الَّذِينَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق کو چھپاتے ہیں، یکتمون الحق، حق کو چھپاتے ہیں، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ علم رکھتے ہیں، یعنی وہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے حق چھپانے سے حق چھپتا نہیں ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق من ربک، سچ جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، الحق من ربک، حق تو آپ کی رب کی طرف سے ظاہر ہو گیا ہے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز مت ہوئیے، تکون جو ہے کانا یکونوی سے ہے، تکونن جو تشدید جو آگے نون جو ہے، جو مشدد نون ہے ننا کے جو ہے تکونا، اس کے بعد ایک نون اور ہے، تو وہ کسی چیز کی شدت اور تاکید کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو نون تاکید بھی کہتے ہیں، فلا تکونن،
تو آپ ہرگز مت ہوئیے من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اچھا، یہ بار بار جو آتا ہے کہ آپ ان کی خواہشوں کی اتباع مت کریے، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے، تو یہ جو مضمون ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو معصوم ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ نہ کبھی شک کرنے والا ہوگا، نہ کبھی کسی باطل باطل چیز کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تو کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور جو مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی طرف یہ اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی قبلہ کی طرف کیوں پھیرا گیا، اس کی جو وجوہات تھی اس کی ایک وجہ اور بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ ہر قوم، ہر مذہب کے ماننے والے کا ایک قبلہ ہوتا ہی ہے، جس کی طرف وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے نماز میں یا اپنی عبادت میں۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک قبلہ ہم نے بنا دیا، تو یہ ایک وجہ ہے، یعنی یہ ایک ہر مذہبی قوم کی، ہر مذہبی شخص کی ایک شناخت ہوتی ہے قبلے کے طور پہ، اور مسلمانوں کے قبلے کے طور پہ جو شناخت ہے وہ کعبہ کی ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر شخص کے لیے، لکل کل معنی ہوتا ہے ہر ایک، اس کا ترجمہ ہر سے کیا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد ہوتا ہے ہر کوئی۔ وجہا معنی ہوتا ہے جو قبلہ کا ترجمہ ہے رخ، وہی ہے وجہا، قبلہ۔ ہوا مولیہا، مولی جو ولا یولی سے یہ فاعل ہے، مولی یعنی پھیرنے والا، تو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر کسی کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اسْتَبَقَ يَسْتَبِقُ معنی ہوتا ہے کسی چیز کے لیے ریس لگانا، دوڑ لگانا، یعنی اس کے اندر کمپٹیشن کا مطلب ہوتا ہے۔ الخیرات خیر کی جمع ہے، بھلائیوں میں۔ اینما تکونو، آئینہ معنی ہوتا ہے جہاں، آئینہ معنی ہوتا ہے کہاں، جب اس کا ترجمہ الگ سے ہوتا ہے، جب سوال کے طور پہ ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کہاں کا ہوتا ہے، اور اینما ہوتا ہے جہاں کہیں، جو حیثما کا ترجمہ ہے وہی اینما کا ترجمہ ہے۔ تکونو تم رہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، عطا یاتی سے ہے، یاتی بکم تم کو لائیں گے، اللہ تعالیٰ، تم سب کو اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر سبب ختم ہو گئے، اب اتنے سارے وجوہات کو بیان کر دیا گیا، اب آگے حکم دیا جاتا ہے کہ اب یہاں پر جب ایسا ثابت ہو گیا کہ ہر شخص کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، تو اب کوئی بحث کی بات نہیں رہی، تو اب کام کرنے کا جو ہے وہ کریے، وہ یہ ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو جو بھلائیاں ہیں اس کے اندر آپ دوڑ لگائیے، بھلائیوں میں دوڑ لگائیے، یعنی بھلائیوں کی طرف تیزی سے بڑھیے اور ان کو کریے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کیونکہ حجت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم رہو گے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، یعنی تم سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے ایک جگہ لے آئے گا، اور پھر وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، کس کا قبلہ صحیح تھا کس کا قبلہ غلط تھا۔
اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ان سب چیزوں پہ قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب پہلے بتایا گیا کہ قبلے کا پھیرنا جو تھا ایک بہت ہی اہم حکم تھا، اور اس حکم کے اندر چونکہ بہت ساری حکمت تھی، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اس کے اندر خوبیاں پیش کی گئی ہیں، اور لیکن اسی طرح یہ اہم اس طور پہ تھا کہ اچانک سے کسی جگہ سے رخ پھیر کے کسی اور طرف نماز پڑھنا، یہ کسی دیکھنے میں، یہ مطلب سننے میں اور کرنے میں یہ بھاری لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تاکید فرماتے ہیں بار بار۔ یہاں پر دیکھیں گے آپ کہ 2 آیت میں 3 بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ایک بار تذکرہ ہو چکا ہے کہ جہاں کہیں رہو مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کو کرو، لیکن اس کو 2-3 بار کہا گیا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے، پچھلی بار حکم میں بتایا جائے گا کہ آپ اگر گھر پہ ہیں تب بھی بیت اللہ کی طرف رخ کریے، آپ اگر بیت اللہ کے اندر ہیں تو کعبہ کی طرف رخ کریے، آپ اگر سفر میں چلے گئے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، یعنی سفر کے لیے نکلو، تو سفر میں بھی نماز جب پڑھیں گے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی کریں گے۔ تو اس بات کو بار بار بیان کر کے اللہ تعالیٰ اس کی تاکید فرما رہے ہیں کہ، اور اس بات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے بار بار بیان کر کے کہ اب یہ حکم فائنل ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبلے کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے آگے آیتوں میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے بھی، وَمِنْ حَيْثُ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور خرج یخرج مانے ہوتا نکلنا، تو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کو پھیر لو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یعنی جب بھی سفر میں آپ نکلیے کہیں سے بھی، تو آپ نماز کے وقت اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بلا شبہ یہی آپ کے رب کی طرف سے سچائی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل و اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی چیز کو دوبارہ فرمایا جا رہا ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم رہو تو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہاں پہ اس کی تاکید پوری ہو گئی، یعنی بار بار یہ کہہ کے بتایا گیا کہ اب یہ حکم بدلنے والا نہیں ہے، اور تم چاہے کسی بھی جگہ رہو، جب بھی عبادت کا وقت ہوگا تو مسجد حرام کی طرف ہی رخ کر کے نماز تم کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک وجہ اور بیان کرتے ہیں کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے، اللہ تاکہ نہ ہو، اللہ مطلب لام جو ہے وہ سبب کے لیے ہے، اور ان معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اگر مصدر بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور لا معنی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ترجمہ ہو تاکہ نہ ہو، یکون، اللہ یکون تاکہ نہ ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجہ دلیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب کہیں بھی نماز پڑھو تو بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے۔ کیونکہ پہلے بتایا گیا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ پرانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ جو آخری نبی ہے اس کا قبلہ بیت اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ تو اب جب بھی نماز پڑھو گے تم تو بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھو گے، تاکہ کسی اور آدمی کو آپ کے خلاف یہ حجت نہ مل جائے کہ وہ تو بیت اللہ کی طرف نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں، انصاف پسند نہیں ہے،
یعنی وہ لوگ جو بے بات کی حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگ تو اس بات کو جب دیکھیں گے کہ آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو مان لیں گے، آخری نبی ہی کی یہ علامت ہے اور وہ لوگ آپ لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں، فلا تخشوہم وخشونی، تو ان سے مت ڈرو، اور وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشیہ یخشا مانے ہوتا ہے ڈرنا، خشیت کہتے ہیں ڈر کو، تو تخشوہم ان سے ڈرو، فلا تخشوہم تو ان سے مت ڈرو، اور اخشونی مانے مجھ سے ڈرو، یعنی ان کی ان سب حجتوں سے، ان کی بحث بازیوں سے مت ڈرو، وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، اور مجھ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نتیجے کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مجھ سے ڈرو تاکہ ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور اتم یتم مانے ہوتا ہے مکمل کرنا، اور تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت کو علیکم تم پر، تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دوں، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ آگے ہم جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دوں، تو اسی ایک نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ یہ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تم میں سے ہم نے ایک رسول کو بھیجا جو تم پر اپنی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے اور تم کو پاک صاف کرتا ہے، کتاب و حکمت کو سکھاتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اور یہی جو دعا تھی یہ پچھلے پارے میں جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا اس میں گزری تھی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر کے جو دعائیں مانگی تھیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ان میں ایک رسول بھیجنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نعمت مکمل ہوئی ہے تو اسی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے۔ ترجمہ ہے کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا، رسول منکم تم میں سے ہی ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تم کو پاکیزہ بناتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تم کو سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ان چیزوں کو، لم تکونوا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، نبوت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا نعمت کے طور پہ۔ تو یہاں پہ ہمارا جو تحویل قبلہ کا جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو اب ان سب چیزوں سے دور ہو کر کے، بحث بازیوں سے دور ہو کر کے، فَاذْكُرُونِي میرا ذکر کرو، ذکر یذکر مانے ہوتا ہے ذکر کرنا، تو میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں اس کے بدلے تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم کو اپنی نعمتیں دوں گا۔ وشکرولی اور میرا شکریہ کرو، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور نافرمانی نہ کرو، یا شکر ناشکری مت کرو۔ کفر مانے ہوتا ہے ناشکری بھی، تو وشکرولی اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے موضوع پورا ہو گیا، اور آج کا سبق بھی ماشاءاللہ پورا ہو گیا۔ ایک بار خلاصے کے طور پہ بتا دیتے ہیں، یہ موضوع تحویل قبلے کا تھا، اور سوال جن لوگوں نے یہ کیا کہ کس نے قبلے سے پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے آگے دی ہیں پوری، کہ نمبر ایک کہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے ہم نے قبلہ کو پھیرا تاکہ ہم جان جائیں کہ کون نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف قبلہ پسند تھا، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہی ہے، اور ایک
یہ بات بھی بتائی کہ نبوت کی علامت میں سے تھا آخری نبی کے کہ اس کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہوگا، تو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف حجت نہ ہو، یہ اس لیے ہم نے قبلے کو واپس بیت اللہ کرنا ہی تھا اور ہم نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔